معراج کا معنی ہوتا ہے سب سے بڑی سیڑھی. ایک معراج ہوتا ہے سیڑھی، ایک معراجتن ہوتا ہے درمیانی سیڑھی، اور معراج سب سے بڑی سیڑھی. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی سیڑھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. بلندی کے مدارج طے کرنے کے لیے اور آسمانوں کو عبور کرنے کے لیے اور پھر سدرۃ المنتہا سے گزرنے کے لیے اور پھر ہزاروں حجابات کو پار کرنے کے لیے، عرش مولا پر فائز ہونے کے لیے اور مقام کعبہ قوسین پر فائز ہونے کے لیے سب سے بڑی سیڑھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. معراج کی جو حکمتیں علماء نے لکھی ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ معراج کے ذریعے پوری کائنات پر واضح کر دیا گیا کہ حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہیں، افضل الانام ہیں، خیر البریہ ہیں، اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ اونچے درجے پر فائز ہیں. مسجد اقصیٰ میں تمام نبی وہ صرف نماز کی اقتدار نہیں تھی بلکہ اظہار تھا اس بات کا کہ تمام نبی حضور کے امتی ہیں اور حضور سید الانبیاء ہیں. پھر سدرۃ المنتہا پر جبریل امین کہتے ہیں، فرمایا جبریل آگے آؤ نا، تو عرض کی لو دنوت املۃ لاخترقت، مشکات المصابیح کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، حضور اگر آپ کے قریب آؤں تو جل جاؤں، آپ کے قریب. اس وقت حضور نبی کریم سے بشریت کے پردے جو ہیں اٹھائے جا رہے تھے اور حضور نبی کریم کی حقیقت محمدیہ جو ہے اس وقت جلوہ گر ہو رہی تھی، اور اس وقت حضور کے جسم اقدس سے ایسے انوار نکل رہے تھے، ایسی تجلیاں نکل رہی تھیں. حضرت داتا گنج بخش نے تو مختلف متعدد مقامات پر لکھا ہے کہ یہ معراج حضور کے ایک ایک بال کی ہوئی، جسم کی ایک ایک جز کی ہوئی. نہ صرف جسم کی معراج ہوئی بلکہ حضور کی روحانیت کی بھی معراج ہوئی، آپ کی معنویت کی بھی معراج ہوئی. حضور نبی کریم علیہ السلام کے علم کی بھی معراج ہوئی، حضور نبی کریم علیہ السلام کی شجاعت و بہادری کی بھی معراج ہوئی. ایک ایک خلق کی حضور کی معراج کرائی گئی. اس وقت حضور کے اتنے جلوے برس رہے تھے کہ جبریل امین کہتے ہیں اگر آپ کے قریب میں جاؤں تو میں جل جاتا ہوں. یہ نہیں کہا میں اوپر جاؤں تو جل جاتا ہوں. کہتے ہیں لو دنوت املۃ، اگر میں پورے کے برابر میں آپ کے قریب جاؤں تو جل جاؤں، میں آپ کو برداشت نہیں کر سکوں گا. اس وقت وہ جبریل جو ہزاروں مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کے قریب بیٹھے، وہ سدرۃ المنتہا پر جب حضور نبی کریم اپنی اصلی صورت میں جلوہ گر ہوتے ہیں، جب آپ کے اوپر سے تمام بشریت کے جو حجابات ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں اور حقیقت محمدیہ کی صورت میں حضور جلوہ گر ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں حضور اگر آپ کے قریب آؤں تو میں جل جاتا ہوں. لیکن یہ شانیں بڑھتی گئی نا اوپر. یہ تو سدرۃ المنتہا بھی آغاز ہو رہا ہے نا جی، ابھی تو بشریت کے پردے اٹھائے گئے ہیں، ابھی تو شانیں حضور کی اور زیادہ واضح ہو رہی ہیں. جب عرش مولا پر فائز ہوئے ہوں گے تو پتہ نہیں اس وقت آپ کی شان کیا ہوگی، اور جب مقام کعبہ قوسین پر فائز ہوئے ہوں گے تو پھر حضور کی شان کیا ہوگی. تو جبریل امین جو عالم ملکوت کے سردار ہیں تمام ملائکہ کے، وہ حضور نبی کریم سے عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کے قرب کو برداشت نہیں کر سکتا، آپ کے قریب جانے کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ واضح کرنا تھا کہ جہاں حضور پرواز کرتے ہیں وہاں فرشتوں کا سردار بھی پرواز نہیں کر سکتا، اور جو حضور کی اصلی شان ہے اس کو جبریل امین بھی برداشت نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد مقامات میں سے سب سے افضل مقام جو ہے وہ عرش مولا ہے. خانہ کعبہ بھی عرش مولا کے متوازی بنایا گیا ہے زمین پر. اصل تو عرش مولا ہے نا، جہاں پر اللہ کے انوار نازل ہوتے ہیں، تجلیاں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے انوار نازل ہوتے ہیں، احکام نازل ہوتے ہیں. مرکز ہے، پوری دنیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور دنیا صرف زمین نہیں ہے،
یہ زمین تو جب ہمارے سائنسدان اوپر جاتے ہیں نا سیاروں میں تو سوئی کے نکے کے برابر نظر آتی ہے یہ زمین، اور وہ نظام شمسی میں چلے جاتے ہیں، اور نظام شمسی جو ہے وہ دیگر نظاموں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے اور ستارے ہیں جو سورج سے کئی گنا بڑے ہیں، اور ان کا نظام شمسی سے بھی بڑا ہے، اور روزانہ کہکشائیں پیدا ہو رہی ہیں، اور ایک کہکشاں کے اندر سینکڑوں عالم موجود ہوتے ہیں، جہان موجود ہوتے ہیں۔ تو عرش مولا سے پوری دنیا کو، پوری کائنات کو، تمام جہانوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم کو عرش مولا کے اوپر فائز کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو کہا گیا جوتے اتار دیں، فَأَهْلًا عَلَيْكَ فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ جوتے اتار دیں۔ لیکن کسی قرآن کی آیت میں، حدیث میں، ضعیف روایت میں بھی نہیں ملتا کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ پیارے مصطفیٰ آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جوتے اتار دیں۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار عظمت کی ایک اعلیٰ صورت تھی کہ عرش مولا کے اوپر حضور نبی کریم فائز ہو گئے۔ پھر مقام کعبہ قوس پر فائز ہوئے، اور پوری کائنات کو بتا دیا گیا، فرشتوں کو بتا دیا گیا، تمام انبیاء کو بتا دیا گیا، تمام مخلوقات کو بتا دیا گیا کہ سن لو، جان لو کہ حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ برترین کو حاصل ہے، اور یہی افضل الخلق ہیں، اور یہی خیر البریہ ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب ہیں، اور یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں۔